کی کازز کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ کوئی ایسی وجہ یا کوئی اس طرح کی کنڈیشن جس کی وجہ سے بچہ بہت زیادہ زور لگا کے رو رہا ہو، اور یا بچے کو بہت زیادہ لانگ ٹرم کف ہو رہی ہو، یا کچھ فیملی کی طرف سے اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پیٹ کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہے سمجھنے والی، کہ آنت اندر آ کے پھنس جائے گی لیکن واپس نہیں جائے گی پیٹ کے اندر واپس۔ اب جو دوسرا جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے، آنت کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے، آنت جو ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ السلام علیکم، دس از ڈاکٹر ناصر اقبال، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، وہ ہے امبلائکل ہرنیا، جو کہ بچوں میں اکثر پایا جاتا ہے۔ جی ہوا یوں ایسے کہ میرے پاس جو ہے پیرنٹس آئے اپنے 2 مہینے کے بچے کو لے کے، انہوں نے بتایا کہ اس کی ناف میں سویلنگ ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے کی ناف ہے وہ پھول گئی ہے۔ تو جو ہے میں نے ان کو بتایا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو آج ہم اسی بارے میں ڈسکس کریں گے کہ امبلائکل ہرنیا کیا ہوتا ہے، اور جو ہے اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے اسپیشلی جو سمجھنے والی بات ہے کہ انکارسریٹڈ اور اسٹرینگولیٹڈ ہرنیا کیا ہوتا ہے، اور ہمیں کب جو ہے اس کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے اوور ویو ہم لے لیتے ہیں کہ آخر یہ امبلائکل ہرنیا ہوتا کیا ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ یہ جو بچے کی ناف ہوتی ہے، یہ ماں کے پیٹ میں، اس کے ذریعے جو بچے کی خوراک ہوتی ہے وہ بچے کے جسم میں جا رہی ہوتی ہے، اور پیدائش کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حصہ ہوتا ہے، یہ جو بچے کی جو مسل ہوتے ہیں، یہ جو پٹھے ہوتے ہیں، یہ آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ بچوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ پٹھے جڑ نہیں پاتے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سوراخ سا رہ جاتا ہے، اور اس سوراخ میں جو بچے کی جو انٹسٹائن ہے وہ آ کے اندر پھنس جاتی ہے، اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ واپس بھی چلی جاتی ہے، کبھی اندر پھنس جاتی ہے اور پھر اپنی جگہ پہ واپس بھی چلی جاتی ہے، تو اس کو امبلائکل ہرنیا کہتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں جو کہ اس کی کازز کیا ہوتی ہیں۔ اس کی کازز کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو اس کی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیٹ کے جو پٹھوں کا کمزور ہونا۔ اب وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، پیدائشی طور پہ اگر بچہ کمزور ہے، یا بچہ بیمار ہے، یا کسی بھی وجہ سے جو ہے پٹھے کی کمزوری کی وجہ سے یہ جو ناف کی سوزش ہے یہ ہو جاتی ہے۔ اگلی وجہ جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، وہ ہے پری میچور یا لو برتھ ویٹ۔ جو پری میچور بچے ہوتے ہیں یا لو برتھ ویٹ بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر ویسے ہی پٹھے بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں، اور ان کے جو پیٹ کے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ان کے اندر امبلائکل ہرنیا بننے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی وجہ یا کوئی اس طرح کی کنڈیشن جس کی وجہ سے بچہ بہت زیادہ زور لگا کے رو رہا ہو، اور یا بچے کو بہت زیادہ لانگ ٹرم کف ہو رہی ہو، یعنی کہ 3-4 ہفتے یا 1 مہینے سے بھی زیادہ بچے کو کھانسی رہے، یا کوئی اس طرح کی بیماری ہے جیسے کوئی بچے کو پیدائشی طور پہ کوئی جو ہے دماغ کی بیماری ہے، یا کوئی اور برتھ ڈیفیکٹ ہے، اس کی وجہ سے بچہ بہت زیادہ رو رہا ہو، تو اس کی وجہ سے بھی پیٹ پہ دباؤ پڑنے کی وجہ سے جو بچے کی انٹسٹائن ہے وہ اس سوراخ کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ انہیریٹڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ فیملی کی طرف سے اس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پیٹ کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے ایہلر ڈینلوز سنڈروم۔ یہ کیا سنڈروم ہوتی ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جینیٹیکلی طور پہ جو باڈی کے جو پٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کی جو ہے ویکنس ہو جاتی ہے، اور کچھ جو ہے بچوں میں کسی پیٹ کی سرجری کی وجہ سے، یا اگر بہت زیادہ کوئی لانگ ٹرم کوئی سیریس انفیکشن ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بچوں کو امبلائکل ہرنیا ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہے سمجھنے والی، کہ ہمیں کب پریشان ہونے کی ضرورت ہے امبلائکل ہرنیا کے حوالے سے۔ جی امبلائکل ہرنیا، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتایا کہ بچے کی جو آنت ہے وہ اندر آ کے پھنس جائے گی اور پھر واپس چلی جائے گی، لیکن کچھ سچویشن میں اس طرح ہوتا ہے جس کو انکارسریٹڈ ہرنیا کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ آنت اندر آ کے پھنس جائے گی لیکن واپس نہیں جائے گی، پیٹ کے اندر واپس نہیں جائے گی، لیکن اس میں یہ بھی ہوگا کہ بچے کی جو ہے پخانے کی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور بچے کو جو ہے نارمل جو اس کا جو انٹسٹائن کا فنکشن ہے وہ نارمل رہے گا، اور اس کی جو انٹسٹائن کی جو بلڈ سپلائی ہے وہ بھی نارمل رہے گی۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ جو ہے آنت آ کے پھنس جائے گی لیکن واپس نہیں جائے گی، لیکن جو ہے آنت کو ابھی نقصان نہیں کوئی ہوا ہوگا، آنت اپنا فنکشن جو ہے وہ نارمل وہ برقرار رکھے گی۔ اب جو دوسرا جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے،
اب وہ کیا ہے، اسٹرینگولیٹڈ ہرنی ہے، جیسے کہ آپ اس پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسٹرینگولیٹڈ ہرنی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آنت اندر آ کے پھنس تو گئی ہے، لیکن اس کی بلڈ سپلائی بھی کمپرومائز ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی جو خون کی گردش ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور آنت کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے، آنت جو ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انٹسٹائنل obstruction بچے کی ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا، بچے کا پخانہ رک جائے گا، پیٹ پھولنا شروع ہو جائے گا، اور یہ ایک سرجیکل ایمرجنسی ہوتی ہے، اور اس کے لیے فوراً بچوں کو پیڈیاٹرک سرجن کو دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ یہ ویڈیو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ اسٹے ہیلدی۔